محبت کے سچے دعوے دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ بناوٹی محبت نہ دنیا میں کبھی کامیاب ہوئی ہے، نہ قیامت کو ایک تو کامیابی ملے گی۔ بناوٹی محبت کیا ہے؟ وہ بات کرنا جو اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ کروڑوں روپے مسلمان لگائیں گے کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ اللہ کے رسول کے میلاد کو منانا ہے۔ اس لیے ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ کے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں گے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا اور کیا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے، آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیے اور ریاضی دان جتنے گزرے ہیں ان کی عبادتیں پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پیر کا دن یا تو 2 تاریخ کو تھا، یا 9 تاریخ کو تھا، یا 16 تاریخ کو تھا، یا 23 تاریخ کو تھا۔ 12 تاریخ کو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور آپ 12 ربیع الاول کو اللہ ذوالجلال کے پاس چلے گئے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ وفات پہ خوشی منا لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات کو یاد کریں۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ لوگوں ہم پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں اور غم دنوں پہ آ جاتے تو دن راتیں بن جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو حالت یہ تھی، فرمایا کہ اگر دنوں پہ یہ غم آ جاتے تو دن راتیں بن جاتی۔ لمبی چوڑی بحث نہیں، لڑائی نہیں۔ کسی مسلمان بھائی سے ادب سے پوچھئے گا، بھائی یہ برتھ ڈے منانا، یہ عید میلاد منانا نیکی ہے کہ برائی ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہے گا برائی ہے، کہے گا نیکی ہے۔ آپ کہیں ٹھیک ہے، اگر یہ نیکی ہے تو یہ بتائیے اس نیکی کا علم اللہ کے رسول کو بھی تھا کہ نہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تھا، کیونکہ کہنے والا اس سے بڑا تو کوئی ظالم ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کو بھی نیکی کا پتہ نہیں۔ وہ کہے گا ہاں اللہ کے رسول کو نیکی کا پتہ تھا۔ صرف تیسرے سوال پہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول کو اس نیکی کا علم تھا تو کیا آپ نے امت کو اس کا حکم پھر دیا یا نہیں دیا؟ آپ نے یہ کیا؟ صرف یہاں آ کے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بات نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے۔ اگر تو وہ کہے کہ حکم نہیں دیا تو پھر بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر وہ کہہ دے کہ ہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا تو اس سے ادباً گزارش کیجیے کہ صرف ایک حدیث دکھا دیں، صرف ایک حدیث۔ 63 سال اللہ کے رسول کو ملے ہیں، آپ نے کسی ایک سال بھی یہ کام کیا ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق جس کی محبت کا اندازہ یہ کہ وفات کے بعد اپنا سر گھٹنوں میں لے کے بیٹھ کے رویا کرتے تھے، کہتے تھے کب اللہ کے رسول سے ملیں گے۔ 2 سال حکومت کی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ کام کیا ہو؟ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 سال خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ منایا ہو؟ وہ عثمان جس کے بارے میں فرمایا تھا، عثمان میری اگر کوئی اور بھی بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا۔ عثمان آج کے بعد تم جنتی ہو، جو بھی کچھ عمل کرو۔ ما ضر عثمان بعد هذا اليوم۔ اور عشاء سے لے کے صبح تک دعا صرف یہی کرتے رہے، اللہ عثمان کو بخش دے۔ اللہ 12 سال ان کی حکومت رہی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کیا ہو؟ سیدنا علی کو کون نہیں جانتا؟ یہ کون ہیں؟ یہ سیدہ فاطمہ کے خامند ہیں، علی المرتضی رضی اللہ عنہ وارضا۔ 4 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، خلافت کی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے ایسا کیا ہو؟ صرف ایک بات دکھا دیں، دنیا سب کو کہنا، سمجھانا، قائل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ۔ جہاں تک آواز پہنچا سکے پہنچائیں گے۔ اگر دنیا میں قرآن مجید میں اگر اس کا حکم نہیں، حدیث میں اس کا حکم نہیں، 1,44,000 صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تو پھر اللہ سے ڈر جائیں، پھر اللہ ذوالجلال سے ڈر جائیں۔ قیامت کو اس کا حساب ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جو دین دیا اس میں 2 ہی عیدیں ہیں، عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غدی الفطر والاضحى وكل زیادة فیہما خروج عن سبیل محمدی۔ دین اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، جس کو عید الفطر، عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ جو تیسری عید کا اضافہ کرتا ہے، اللہ کے رسول کے دین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔